کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے دو اہم مسائل وہ ابھی تک تحقیق کے مرحلے میں ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک بات پوری ہو جائے گی، پھر آپ سے عرض کر دیں گے جس کا آج کے لیے عرض کیا تھا۔ سفر حج کے دوران بار بار عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف کرنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ حاضر ہوتے تھے، بس ایک آدھ عمرہ کرتے تھے اور پھر کثرت سے طواف کرتے تھے۔ اس لیے ہم حنفیہ کے نزدیک عمرے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی متعدد طواف کرے، لیکن کوئی اگر عمرہ بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، ٹھیک کام کرتا ہے۔ آپ نے فاطم کسی بچے کے نام رکھنے کے متعلق پوچھا ہے، تو اصل لفظ ہے فاطمہ، وہ جو دودھ کو چھڑا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں کے متعلق فرمایا تھا کہ نعمت المرضع، یہ عہدے اور ترقیاں جو کسی شعبے میں ہوتی ہیں، یہ لوگوں دودھ پلاتی ہوئی مائیں ہیں۔ وبئست الفاطمہ، اور جب عہدہ آگے چلنا رک جاتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عورت بہت بری ہو جاتی ہے۔ جیسے بچہ دودھ پیتا ہے نا ماں کا، تو جب ماں اسے دودھ چھڑاتی ہے تو دودھ چھڑانے کے دن بچے پہ بہت گراں گزرتے ہیں، اس طرح فرمایا۔ تو فاطمہ جو ہے یہ اصل لفظ ہے، اور فاطمہ کی جمع آتی ہے فواتم، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مرد میں تو پائی نہیں جاتی، اسی لیے فواتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کے لیے یہ نام استعمال فرمایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی ایک کپڑا عنایت فرمایا تھا، بڑی چادر تھی، تو آپ نے فرمایا کہ شققھا خمرن بین الفواتم، اس بڑے تھان کو، بڑی لمبی چوڑی اس چادر کو تم پھاڑ کے فاطماؤں میں تقسیم کر دینا۔ ایک فاطمہ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوئی، اور دوسری فاطمہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، یعنی حضرت ابو طالب کی اہلیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تین فاطمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فواتم مراد دی تھی۔ اسی طرح اگر آپ عربی ادب کی کتابیں پڑھیں گے تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق آپ کو بہت سی جگہ مل جائے گا کہ ابن الفواتم، یہ فاطماؤں کے بیٹے تھے، یعنی فاطمہ ان کی والدہ صاحبہ اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اور پھر فاطمہ بنت عبداللہ بن عمر، یہ دادی تھیں، ان کی نانا کی دادی تھی۔ بہت طویل رشتہ بنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہی فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بہت جگہ اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال فرمایا، اس لیے فاطم یا فواتم یہ مؤنث کے معنی میں آئے گا، مذکر کے لیے یہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ دریافت فرمایا کہ ایک شخص دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، امام کو سجدہ سہو کرنا تھا تو اس شخص نے بغیر سلام کے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، بہت اچھا کیا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کسی شخص کی بھی نماز جب امام کے پیچھے کوئی بھی رکعت رہ جائے، ہر وہ آدمی جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور ابھی اس کی کوئی بھی رکعت باقی ہے، 1 2 3 4، اس سے پوری کرنی ہے ابھی، امام سجدہ سہو کرتا ہے تو اگر امام کے ساتھ یہ سلام پھیرے گا نا تو اس کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی عام طور پہ لوگوں کو خبر نہیں،
اس میں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس غلطی میں جس کی وجہ سے امام سلام پھیر رہا ہے، سجدہ سہو کر رہے ہیں، آپ شریک ہیں یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ رکعت رہ گئی ہے، پوری کرنی ہے، امام نے سجدہ سہو کرنا ہے تو امام کرے، سلام پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا، تو مقتدی کو 2 سجدوں میں امام کے ساتھ پیروی کرنی ہے، کرے گا، اور دونوں سجدے کرے گا بغیر سلام پھیرے۔ اب جب وہ شخص اپنی باقی رکعت پوری کرتا ہے تو اس کا فرض کا رکن چھوٹ جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں آدمی سجدہ سہو دوبارہ کرے گا جبکہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کر چکا ہو؟ ٹیکسس سے رضوان صاحب نے دریافت فرمایا ہے، دیکھیے ایک اصول کی بات سمجھ لیجئے، کچھ چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہے نا، فرض چاہے امام کے پیچھے چھٹے یا اپنی رکعتیں پوری کرتے ہوئے چھٹے، فرض ہے، اس کے چھٹتے ہی نماز ختم ہو جائے گی۔ مثلاً کوئی مثال لے لیں، مثلاً جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں سجدہ کرنا ہے، تو جب وہ سجدے کے لیے جھکتا ہے تو جگہ کو محسوس کرتا ہے اس میں پاکی نہیں ہے، تو جو فرض تھا اس سے ترک ہو گیا نا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہے واجب، جو واجبات ہوتے ہیں ان کے چھٹنے پہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اب امام نے سجدہ سہو کرنا تھا، جو آپ نے صورت مسئلہ دریافت فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے، امام نے کر لیا، آپ نے سلام نہیں پھیرا، 2 سجدے کر لیے۔ اب امام سے کھڑے ہو کے دوسری تیسری جو بھی رکعت آپ نے پڑھنی ہے پہلی، اس میں واجب اگر چھٹے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اپنے طور پہ بھی امام کے پیچھے گرچہ پڑھ رہا ہے، لیکن امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جو نماز پوری کرنی ہے اس میں اگر فرض رہ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، واجب رہ گیا تو اس صورت میں نماز میں سجدہ سہو آخر پہ کرنا ہے، نہیں کیا تو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے۔ عارف صاحب انڈیا سے آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ مزار پر چادر چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا؟ بھیا ہم بہت اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر آپ کی ذہن میں نہ آئے نہ صحیح، کوئی حرج نہیں، آپ کہیں اور سے پوچھ لیجئے۔ اور ہم سے یہ جو مبالغہ آمیز اور شدت پسندی کے فتوے ہیں نا، اللہ بچائے اس سے، نہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی چادر ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز جو شروع ہوئی تھی نا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ممبر پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ابوبکر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے یہاں بیٹھیے، یہ سنت۔ سب جانتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ عمر کو اپنی جگہ پہ نماز پڑھانے کا حکم دیں، مجھے پتہ ہے والد بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ رونا شروع کر دیں گے آپ کی محبت میں، اور وہی ہوا۔ کسی نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا کہ حضرت اوپر بیٹھیں۔ یہ جو بہت حدیث کے رٹ لگائے پھرتے ہیں نا، حدیث میں یوں اور حدیث میں یوں اور کتاب میں یوں اور سنت میں یوں، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ سے بھی نیچے بیٹھنا شروع کیا تھا، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ادب احترام۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشست تھی اس پہ ایک کپڑا ڈلوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی نہ بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر ترکوں کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد پردے لٹکائے جاتے تھے، حتیٰ کہ شاہ فیصل نے پردہ لٹکوایا تھا۔ یہ جتنا ان لوگوں کا دور گزرا ہے اس میں جب بھی پردہ بوسیدہ ہو جاتا تھا تو یہ لوگ لٹکاتے تھے۔
یہ صرف اس لیے ہے کہ اس قبر کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھے، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نیت سے چادر ڈالنا یہ اس کی تکریم اور عزت کی علامت ہے۔ بیت اللہ کو غلاف کیوں پہناتے ہیں؟ سب سے پہلے بیت اللہ کا غلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، بیت اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت عظیم جگہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں تم سب بغیر لباس کے اٹھائے جاؤ گے، اول من کسا ابراہیم، اور سب سے پہلے سب سے اچھا لباس اللہ تعالیٰ بلائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو اور انہیں پہنائیں گے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے خدا کے گھر کو لباس پہنایا تھا۔ قبروں پہ کیوں چادریں ڈالی جاتی؟ قبروں پہ چادریں ڈالنا حنفی فقہا آخری زمانے کے وہ اس لیے اس پر زور دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم ایک عام آدمی کی قبر کو، سادات کی قبر کو، اولیاء کرام کو، ان تینوں کو یکساں کر دو گے۔ سادات کا اس زمانے میں بڑا احترام تھا، وہ کہتے تھے صاحب قبر کی توہین کرو گے تو جو سادات ہیں ان کی قبریں بھی ایسے ہی ختم کر دی جائیں گی جیسے عام عوام کی ہو جاتی، اولیاء کرام اور علماء کرام کی بھی قبریں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ صرف اس کے عزت اور احترام میں ایک اور دوسرے دیکھنے والے کو اس قبر کو دیکھ کے شریعت کا احترام دل میں ابھرے، ان دو مقاصد کے لیے قبر پہ چادر چڑھائی جاتی تھی، بس، تاکہ ایک تو اس آدمی کی قبر عام لوگوں کے برابر نہ سمجھی جائے، اور دوسرے کہ لوگوں کے دلوں میں شریعت کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ بہت زیادہ کر لو تو تیسری بات یہ کہ خدا کی رحمت وہاں زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مزار پہ جا کے اگر دعا مانگے اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے تو یہ جائز ہے۔ بہت ہو گیا، تو تین چیزیں ہو گئی اور کچھ نہیں۔ ان تینوں کاموں کی وجہ سے ہمارے آخری زمانے کے جو حنفی فقہا ہیں، شامی، جو ہمیشہ پونے 200 سال سے اس سے فتویٰ دیتا ہے، ہر مفتی چاہے وہ دیوبندی ہے اور بریلوی ہے اور کوئی بھی ہے، ہر کوئی اس کی طرف انہوں نے لکھا ہے کہ سادات کی، اپنے مشائخ کی اور اپنے علماء کی قبروں پہ چادر ڈالنی چاہیے تاکہ عوام کے دل میں عظمت پیدا ہو۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ خدا کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے، لہٰذا دعا کی قبولیت و صاحب قبر سے تو مانگنا نہیں، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے نا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ایک چادر چڑھاتا ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تاکہ قبروں کا احترام باقی رہے۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ بعض فقہا نے وضع السطور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے کہ قبروں پر پگڑیاں باندھی جائیں۔ آپ اگر سفر کریں نا دنیا کا، مثلاً آپ جائیں یہ جو ترکی کا جزیرہ ہے قبرص، اور ترکی میں تو خاص طور پہ انہوں نے قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا، اس پہ امامہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی تھا۔ کہتے ہیں بعض فقہا نے یہ لکھا کہ قبروں پر پگڑیاں باندھنا اور اولیاء اللہ کی قبروں پر کپڑے چڑھانا، چادریں ڈالنا، فتاویٰ الحجہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں قبر کو کسی بھی چیز سے ڈھانپنا مکروہ ہے، ولیکن نحن نقول الآن، لیکن اب ہم اپنے دور میں فتویٰ اس پر دیتے ہیں کہ اذا قصد بہ التعظیم فی عیون العامہ، عام لوگوں کی نظروں میں اس قبر کو ممتاز کرنے کے لیے تاکہ کوئی بھی صاحب القبر، قبر والے کی توہین کا مرتکب نہ ہو، ولجلب الخشوع، اور اس لیے کہ اس کے دل میں اسلام کی یا صاحب قبر کی اور عظمت پیدا ہو،
اور وہ غفلت سے اپنے آپ کو دھوئے، اور جو آتے ہیں غفلت ان سے ہٹے، فہو جائز، ہم اسے اپنے دور میں جائز سمجھتے ہیں، لأن الاعمال بالنیات، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، نیت اس کی ٹھیک ہے، عمل ٹھیک۔ وَإِنْ كَانَ بِدْعَةٌ، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیا طریقہ ہے، فَهُوَ كَقَوْلٍ بَعْدَ طَوَافِ الْوِدَاعِ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَةُ، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ یا کسی دور میں بھی لوگ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے باہر جانا یہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف پشت نہ ہو، یہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہو گیا ہے، لوگ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اگرچہ یہ بدعت یعنی نیا کام ہے لیکن ہم اسے شرعی بدعت نہیں کہتے۔ دیوبند کے اکابرین میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے سارے خلفاء سب سے سنا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی سے باہر آتے تھے تو الٹے پاؤں آتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف پشت نہ ہو، کسی نے بھی نہیں منع کیا۔ حتیٰ یخرج من المسجد، اور مسجد میں ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جائز ہے اجلالا للبیت، بیت اللہ کی تعظیم میں اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے یا قریب کھڑا ہے اور بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اور پھر الٹے پاؤں وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ حتیٰ قال فی منہاج السالکین، میں منہاج السالکین نام کی کتاب میں انہوں نے کہا انہ لیس فیہ سنت مرویہ، یہ سنت نہیں ہے، لیکن اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے کہ قد فعلہ وقد فعلہ اصحابنا، ہمارے حنفی فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی اگر چادر چڑھاتا ہے قبر پہ یا پیچھے بیک کی طرف چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں جائز ہیں۔ یہ تو ہے اصل فتویٰ۔ دو کام جو ہمارے زمانے میں اس کے ساتھ شامل ہیں بالکل اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ایک تو 30 40 چادریں، ہے کوئی تو یار ہو گئی ایک چادر، بس پتہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ کوئی بڑے آدمی، لیکن 50 ہزار کی چادریں چڑھانا کوئی تک ہے؟ یہ تم کسی قرض دار کا قرضہ ادا کرو یار۔ اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، لوگوں میں پنکھے 10 15 20 تقسیم کرو فری میں، وہ اصل کام ہے جس سے اللہ خوش ہوگا۔ سردیاں گزر رہی ہیں، کسی کی گیس کا بل ادا کر دو، چھوٹے بچے ہیں اسکول آتے جاتے ہیں، سائیکل لے دیں کہ بیٹے آپ اس سائیکل پہ آیا جایا کریں، کرنے کے کام یہ ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ایک یہ، اور ایک یہ جو ڈھوم دھمکا ہوتا ہے نا چادر چڑھاتے ہوئے، اتنے آدمی آ رہے ہیں اور اتنے جا رہے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے، شامی نے بڑی اچھی بات ایک اور بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کا جو کتبہ ہوتا ہے نا اس پہ وہ چیز نہیں لکھنی چاہیے جو اس شخص میں نہیں پائی جاتی۔ علامہ شیخ الاسلام والمسلمین، مفسر قرآن، سیدھا سادہ سورہ کوثر کا ترجمہ نہیں آتا اور قبر پہ لکھا ہوا ہے مفسر قرآن، سبحان اللہ۔ یہ زندے اور مردے، یہ جتنے صاحبزادے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ سب اس قابل ہیں کہ آدمی ان کے اس فعل پہ سے ناگواری کا اظہار کرے۔ یار اس سے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، لہٰذا خلفاء بھی چھوڑ دو ان کے، اور ان کے شاگرد بھی چھوڑ دو، اور ان کی جگہ اس صاحبزادے کو آنا ضروری ہے، اس سے ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ یہ کیا دین ہے؟ فقہا کہتے ہیں قبر کے کتبے پہ وہ القاب لکھوانا جو اس میں نہیں پائے جاتے، یہ گناہ کی بات ہے۔ حضرت قدوۃ السالکین، امام الواصلین، قطب الاقطاب، ان کے نزدیک اب قطب الاقطاب کوئی چیز ہی نہیں۔ ان جاہلوں کو کیا پتہ ہے کہ قطب الاقطاب کیا ہوتا ہے؟ یہ عہدہ روحانیت میں جب حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بتایا گیا کہ آپ کو اس مقام پر فائز کر رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا
لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے وہ مقام دیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیا، اور پھر میں نے فلاں دعا مانگی، پہلی مرتبہ اس مقام پہ پہنچ کے اور اللہ نے اسے قبولیت دی۔ جس کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی تھی وہ بھی ان کے نزدیک اب قطب الاقطاب ہو گیا ہے۔ کیا کوئی مسئلہ، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی صاحبزادوں نے ڈبو کے رکھ دیا اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو بھی، اور جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بکتے ہیں، لکھتے بھی جھوٹ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتب کیا چیز ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ بیعت کن مقاصد کے لیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ حضرت بڑے تھے رحمہ اللہ، اس سے ان کے بیٹے ہیں تو بڑے ہی ہیں، تو اس لیے قبر پہ چادر چڑھانا ان 3 اغراض سے جو گنی ہے ہمارے نزدیک یہ درست ہے۔ کسی شخص کا کسی ایسی جگہ پہ جہاں قطار میں کھڑا ہونا چاہیے، بہت لمبا سوال ہے، اس کو خلاصہ کر لیتے ہیں کہ کسی شخص کا کسی ایسی جگہ پر جہاں قطار میں کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے قطار کو توڑ دیتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھنا یہ پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ جو حق اس کا بنتا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ حق تو یہی ہے کہ وہ لائن میں رہے گا، اس کو بغیر ضرورت کے نہیں توڑے گا۔ لیکن دوسری چیز اگر ہو جائے کہ وہ بعد میں آنے والا شخص، مثلا ایمرجنسی آ گئی، اب ڈاکٹر بھی لائن چھوڑ کے اس کو دیکھنے جا رہا ہے، ٹھیک کرتا ہے، ایمرجنسی آ گئی، وہ مریض چیخ رہا ہے کہ پہلے مجھے دیکھو، میں تو مر رہا ہوں، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ہے تو لائن کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ چیزیں درست ہیں۔ اسی طرح بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے لائن کا استثناء کرنا یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح کچھ اور ہوتے ہیں جو اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں مختلف مراتب ہوتے ہیں، کہ مثلا یہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر بھی ہے اور FRCPS جو بھی ہے اس نے یہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس درجے کے اعتبار سے اگر کسی اسپتال میں یا کسی جگہ پر اس کا لحاظ اور رعایت کی جاتی ہے تو وہاں بھی اس لائن کو ویسے ہی بننا چاہیے جیسے اس ادارے میں بنائے جاتے ہیں۔ البتہ ایک رشوت دینا اور ایک غیر قانونی طور پہ کام کرنا اور رشوت دے کے لائن توڑ کے اپنے آپ کو مستثنیٰ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ اب جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں نا، اسے یاد رکھیے گا، یہ گناہ کی بات ہے کہ ایک آدمی آیا ہے، سودا خرید رہا ہے، میں بیچ میں پہنچا ہوں اور دکاندار کو کہتا ہوں ہاں جی یہ باقرخانی کس طرح ہے۔ اب اس آدمی کو جو پہلے سے کھڑا ہے میں حق ضائع کر رہا ہوں، چاہے وہ 1 لمحے کو جواب دیتا ہے اور چاہے وہ 5 منٹ جواب کے لیتا ہے، میں نے تو اس آدمی کا حق ضائع کیا نا۔ وہ جو پہلے کھڑا ہے اس کے پیچھے اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، سودا خرید دے، ادائیگی کر دے، اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب تمہارا حق ہے، اس سے پوچھو۔ اس میں اتنی غفلت پائی جاتی ہے کہ کوئی لائن نہیں بنتی، 10 آدمی کھڑے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے مجھے نان پہلے دینا، یہ مچھلی کی تلی مجھے پہلے دینا، بھئی لائن بننی ہے، جو آپ سے پہلے ہے اس کا حق بنتا ہے۔ یہ حقوق العباد میں جو حق غصب ہوتا ہے نا، بغیر سوچے سمجھے اللہ کے ہاں پہنچ کے، اس کا بھی جواب ہوگا کہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرت کا لباس جس نے پہنا قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے، سنن مسند احمد میں بھی آیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ من لبس شہرتم من الثیاب، جس آدمی نے شہرت کے لیے کپڑے پہنے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لبس ثوب الشہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامت ثم الہب فیہ نارا، جس آدمی نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنایا اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس بھی پہنائے گا اور پھر اس کے کپڑوں میں آگ بھی خدا لگوا دے گا، فرشتوں کے ذریعے سے ذلیل کرے گا اسے۔
اس حدیث میں جو ہے فقہا نے اس کی 4 طرح کی چیزیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس پہننے جو پہننا ہی حرام ہے۔ لڑکیاں ایسا لباس پہنے جو لڑکے پہنتے ہیں، محض اپنے کالج اسکول راستہ نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ، وہ لباس ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد ہے اور وہ ایسے لباس پہنے جو عورتوں کے لباس ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، مرد ریشم کا لباس پہنے، ان سب چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو لباس شہرت ایک تو یہ ہے۔ دوسرا لباس شہرت یہ ہے کہ آدمی تکبر کے لیے لباس پہنے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے لباس پہنو، اور جو لوگ سادہ بس رہتے ہوں گے زندگی میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں عزت کا لباس پہنائے گا۔ بس جیسے عام پبلک رہتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا مرض چمٹ جاتا ہے ان مذہبی رہنماؤں کو بھی کہ وہ چیزیں پہنو جس سے پتہ چلے کہ تم بہت آنریبل، بہت گریٹ، بہت زیادہ بڑی ہستی ہو۔ بھئی جس طرح اور لوگ پہنتے ہیں لباس ایسے ہی پہنو، جس طرح اور لوگ آرام سے کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے تھے، فرمایا میں لوگوں میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسے لوگ کھاتے ہیں، آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام، فقیر، درویش آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں ایسے ہی لباس پہنتا ہوں جیسے سب لوگ لباس پہنتے ہیں۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد آدم علیہ السلام سے لے کے آخری فرد تک جو مومن ہوں گے یہ سب میرے جھنڈے کے نیچے اٹھائے جائیں گے، میں ان سب کا قائد بنوں گا۔ اور پھر ساتھ فرما دیا ولا فخر، اور لوگوں اتنے بڑے عہدے پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مراد یہ ہے۔ تیسری قسم کا لباس فقہا کہتے ہیں وہ ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تمسخر، لوگ جس کا مذاق اڑائیں، خود بھی ہنسے لوگوں کو بھی ہنسائے، اس لباس سے بھی منع کیا۔ اور چوتھی قسم کا لباس وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال سے کنایا ہے، یعنی ایسے اعمال کرنا جن سے وہ لوگوں کو اپنی شخصیت میں کو نمایاں کر سکے۔ اس کی بہترین تشریح وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، مسجد میں کہیں رک کے نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا بیان کرنے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے رہے، پھر اپنے نوکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ جو کہہ رہا ہے کہ درس قرآن سمجھائے گا، اسے پتہ ہے قرآن کے کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا؟ بہت بڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت گزارنی ہے 1 سال عدت گزارو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت نے 1 سال کی عدت کو کینسل کر دیا۔ وہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی، اب کوئی آدمی قرآن پڑھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ کا حکم ہے 1 سال، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن والی آیت کہاں آتی ہے۔ اس شخص کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ لوگوں کی رہنمائی دین میں کرے؟ تو اس نے کہا مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے باہر، اور لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے اس کو دیکھ لو، وہ اصل میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو، میں کتنا صاحب علم آدمی ہوں، مجھے پہچانو۔ مطلب یہ تھا کہ شہرت ہی ہے نا، تو ایسے اعمال کرنا جس سے وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ نئے سے نئے شگوفے چھوڑے۔ اب 4 دن اس نے 4 لفظ فتوے کے نہیں پڑھے، اور وہ بھی مفتی ہے، سبحان اللہ، اسے عربی بھی نہیں آتی تو بھی وہ شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتا ہے۔ کہاں جائے یاد؟ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مذہبی جو قیادت ہے اس وقت 90% سے زیادہ یہ جاہل ہیں، یہ 90% سے زیادہ جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ نہ یقین آئے تو پورے ملک کے جو امام ہیں نا، اور پورے ملک کی سیاست جس مذہبی شخصیت کے پیچھے اس وقت چل رہی ہے،
انہوں نے فرمایا دیوبند جو بنا تھا یہ اصل میں علی گڑھ کے مقابلے میں بنا تھا، کیونکہ علی گڑھ میں کفر یہ چیزیں پھیل رہی تھیں، لہٰذا بزرگوں نے دیوبند کو بنایا، حالانکہ دیوبند علی گڑھ سے 9-10 سال پہلے بنا ہے۔ تو انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ پہلے کون سی یونیورسٹی بنی ہے یا پہلے دارالعلوم دیوبند بنا تھا۔ اور آپ کہیں چلے جائیں، کہیں دیکھ لیں، مجال ہے کہ 200-400 500 1000 آدمی ان کے لیے جمع نہ ہو جائیں۔ یہ آپ کی مذہبی قیادت ہے، اسی لیے تو ڈوبے ہو، اسی لیے تو مر رہے ہو، اسی لیے تو جوتے پڑ رہے ہیں، یہ تمہارے مذہبی قائدین۔ تحریر فرمایا کہ چند مسافر مل کر شہر یا فنائے شہر، یعنی شہر کے ارد گرد جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ مسافر ہیں، سفر کرنا ہے، شہر سے باہر یا شہر کے اندر، وہ لوگ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جواب اس کا یہ ہے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ لوگ جن پہ جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا، مریض، مسافر وغیرہ، ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ شہر میں یا شہر کے ارد گرد کہیں بھی جمعے کے دن ظہر کی جماعت کرا لیں۔ ظہر پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، جماعت نہیں کرائی جا سکتی۔ جمعے کے مجمع میں جائیں، اگر مجمع میں نہیں جانا تو پھر اپنی الگ الگ نماز پڑھیں۔